عزیزان ملت اسلامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج ہمارا دین بہت آگے بڑھ چکا ہے، اور ہمیں خوشی اس بات کی ہے کہ ہمارا مدینہ مسجد کے اندر مدرسہ کامیابی کی طرف بڑھتا جا رہا ہے، اور جو مدرسے طلبہ جو بچے پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ وہ بھی کامیاب ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ کسی کے 2 پارے حفظ ہیں، اور بہت سے بچوں کے کلمے یاد ہیں، تمام سورتیں یاد ہو گئی ہیں، اور تمام مسئلے مسائل۔ تو حضرات، آپ اپنے بچوں کو بھیجیں، مدرسے کے لیے بھیجیں۔ انشاءاللہ اگر وہ سورہ فاتحہ بھی ان کو یاد ہو گئی، تمام سورتیں یاد ہو گئیں، نماز کا طریقہ آنا چاہیے۔ اگر صحیح طریقے سے اس نے نماز پڑھی اور نماز کا طریقہ سیکھ گیا تو وہی بچہ کل کامیاب ہوتا نظر آئے گا۔ آئیے بس کچھ دیر کے لیے گفتگو کرنے کے لیے آپ کے سامنے روبرو ہوا ہوں، اور میرا آج ٹاپک ہے ایک چھوٹا سا واقعہ، دلچسپ واقعہ۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ مومن کو قبر کے اندر رکھا جائے گا، حضرات قبر کا جو عذاب ہے نا، بڑا سخت عذاب ہے۔ اگر دنیا میں ہم نے اچھے اعمال کیے ہیں، اچھے نیک کام کیے ہیں، تو یقین جانو پھر اللہ سوالوں میں ہم کو آسانی سے پاس فرما دے گا۔ پر ہونا یہ چاہیے کہ ہم کامیاب کب ہوں گے؟ جب ہم نمازیں پڑھیں گے، اللہ کو راضی کر لیں گے، پھر اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا۔ تو قبر کا جو پہلا سوال ہوگا، من رب ہوگا، تمہارا رب کون ہے؟ ہمارا جواب، کیونکہ اگر ہم نے دنیا میں اللہ کی عبادت نہیں کی، اللہ کو جانا ہی نہیں کہ اللہ کون ہے، کس نے ہمیں پیدا کیا، ہم نے عیاشیوں میں اپنی زندگی گزار دی، فریب میں، جھوٹ میں، مکاری میں، دوست کے یاد، غلط صحبت پکڑی ہم نے، حتیٰ کہ یہ کہ اپنے ماں باپ سے اونچی آواز میں ہم نے باتیں کی، پھر ہمارا ٹھکانہ کیا رہے گا؟ جہنم میں ہمارا ٹھکانہ۔ تو حضرات، آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ قبر کے عذاب کے اوپر ہے، تھوڑا سا ٹاپک۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب میں قبر کے درمیان سے گزرا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے ساتھ میں تھی۔ میرے آقا فرماتی ہیں کہ عباس ساتھ میں تھی، میں نے دیکھا کہ 2 قبروں پر عذاب ہو رہا ہے، 2 قبروں پر عذاب ہو رہا ہے، اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان پہنچے اور دونوں قبر کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے۔ دیکھا کہ 2 قبر والوں پر سخت عذاب ہو رہا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضرات محترم، بڑی شرم کی بات ہے کہ آج ہمارا معاشرہ دیکھو، ہم کتنے گنہگار ہیں، چھوٹا سے چھوٹا گناہ ہم سزا کے حقدار ہو سکتے ہیں۔ آقا کریم فرماتے ہیں کہ میں قبر کے پاس کھڑا رہا۔ حضرت عباس کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ آقا کریم قبر کے درمیان پہنچے، اور ساتھ میں جب قبر کے پاس پہنچ گئے تو قبر کے پاس ایک درخت لگا ہوا تھا، پیڑ، اس کی شاخوں کو توڑا، یعنی اس کی ڈگالوں کو توڑنے کے بعد میں دونوں قبروں پر رکھ دیا۔ اور آگے قریب جب واپس آ گئے، میں نے فرمایا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ قبر کے پاس گئے، یہ بات مجھے سمجھ میں آ گئی۔ آپ فرماتے ہیں کہ قبر پہ عذاب ہو رہا ہے۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تھوڑا یہ بتائیے مجھے کہ آپ نے 2 شاخیں توڑی پیڑ کی، اور توڑنے کے بعد میں دونوں قبروں پہ آپ نے کیوں رکھا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، حضرات بڑی غور کرنے کی بات ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، بڑا پیارا جواب سنیے میرے آقا کا۔ میرے آقا فرماتے ہیں، عباس، وہ جو میں ڈالیں، جو میں نے شاخیں رکھی ہیں دونوں قبر پہ، وہ دونوں ان پر عذاب ہو رہا تھا، اور شاخیں میں نے رکھی ہیں، شاخیں ترک تھیں، خشک تھیں۔ اب اس کا حال یہ ہے کہ جب تک شاخیں خشک رہیں گی، یعنی گیلی رہیں گی لکڑیاں، جب تک ان کے عذاب میں تخفیف کم ہوتی رہے گی، یعنی عذاب کم ہوتا رہے گا۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں کہ عذاب کی کوئی بڑی وجہ بھی نہیں ہے، عذاب کی چھوٹی سی وجہ ہے، اس لیے ان پر عذاب ہو رہا ہے۔ ایک چغلی کرتا تھا دنیا میں لوگوں کی، اور ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ تو حضرات، ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا میں جب تک ہم زندہ ہیں تو پیشاب کے چھینٹوں سے ہم کھڑے ہو کے پیشاب نہ کریں۔ ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ اگر پیشاب آئے، کوئی ایسی جگہ پر پھنس جائیں، تو ہم بیٹھ کر پیشاب کریں، اور مٹی کا ڈیلا یا کوئی بھی ایسی چیز لے لیں جس سے پیشاب وہ سوکھ لے پیشاب کو۔ دوسری بات یہ ہے
کہ ہم کسی کی چغلی غیبت نہ کریں۔ رسول اللہ کا فرمان ہے، علی شان ہے، میرے آقا فرماتے ہیں جس نے چغلی غیبت کری وہ قیامت کے بھی دن بخشا نہیں جائے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ تو حضرات ہم چغلی غیبت سے بچیں، ہم برائی سے بچیں۔ اگر کسی کے پاس پیسہ ہے، مال ہے، زر ہے، اس میں ہماری کوئی غلطی نہیں ہے، اللہ نے اس کو دیا ہے، اللہ نے اس کو نوازا ہے، تو ہم اس سے حسد اور جلن کیوں رکھیں؟ کیونکہ اللہ نے اس کو نوازا ہے، اللہ نے ہماری تقدیر میں جتنا لکھا ہے ہمیں اتنا مل جائے گا۔ ہم کسی کی چغلی غیبت نہ کریں، کیونکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ سارے گنہگار بخشے جائیں گے قیامت کے دن، پر ایک شخص نہیں بخشا جائے گا، وہ ہے چغلی کرنے والا، غیبت کرنے والا، حسد کرنے والا۔ تو حضرات ہمیں چاہیے کہ ہم حسد اور چغلی غیبت ان ساری چیزوں سے بچیں۔ انشاءاللہ اگر ہم نماز کے پابند بن گئے، نماز ایک ایسی کنجی کا نام ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جو سوال ہوگا وہ نماز ہی کے بارے میں ہوگا۔ تو جتنا ہو سکے ہم بھی نماز پڑھیں، ہمارے بچے ہیں ان کو بھی نماز کا حکم دیں، ہمارے دوست ہیں، احباب ہیں ان کو بھی نماز کا حکم دیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ اپنے پیارے حبیب کے صدقے سے ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، غیبت چغل خورد سے ہم سب کو دور عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔